قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے محترم بزرگ و عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اس نے تمام کو مغرب کی نماز جیسا اہم فریضہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب کرنا، اور اسی کے ساتھ مزید احسان اور کرم ہوا کہ اس نے تمام کو اپنی مبارک دین کی فکر والی مجلس میں جمع کرنا. تو دوستوں، ہم بارے کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. کہنا سننا اس لیے کہا جاتا ہے کہ خود کی زندگی میں حقیقت طور پر آ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصیت کو سامنے رکھ کر دین کو کامل و مکمل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا غرض نہیں ہوتا، نہ تو میں اور آپ ہوتے، نہ تو زمین آسمان ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو رکھ کر دین کو کامل فرمایا. اب اس کامل دین کو چلنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو موت تک کا موقع دیا ہے. اگر موت آ گئی تو یہ نادر سنہرا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور بزرگوں دوستوں، جس کسی کی زندگی میں اللہ کا مبارک دین ہوگا، اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں گے. دنیا آخرت دونوں جہاں میں کامیاب فرمائیں گے. اس کامل دین کو چلنے کے لیے ہر بالغ مرد عورت پر سیکھنا فرض عین ہے. اور کہا گیا اس دین کو اللہ نے مکمل فرمایا، کامل فرمایا. اگر کسی نے اس دین میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کرے گا تو قیامت کے دن کوتاہی کرنے والے پائے گا. ہوگا نا. اگر دین میں زیادتی بھی کرے گا تو کل قیامت میں زیادتی کرے نہیں گا. ہے اللہ نے کامل و مکمل فرمایا. اس لیے کہا ہے میری آپ کی قیامت تک آنے والی انسانوں کی ہر قوم کی ہر شخص کا مجلہ دین. تو عرض بزرگ دوستوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، اور زندگی ذمہ داری کا نام ہے. زندگی ذمہ داری کا نام ہے، اور سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہمارا اور ہمارے زندگی کا رب کو پہچاننا ہے. کیونکہ ہم خود دنیا میں اپنی اختیار سے آئے نہیں ہیں، اور نہ ہی دنیا سے کوئی شخص بھی اپنی اختیار سے روانہ ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، بیان کرنا تو تقریر کرنا ہمارا کام ہے. یہاں بیٹھ کر مذاکرہ فکریں کر رہے ہیں، افہام تفہیم سمجھایا اس لیے جا رہا ہے کہ خود سمجھ میں آ جائے. جس طرح آدمی دنیا میں آنے کے واسطے ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، اب تک کے جتنے میں انسان آئے ہیں وہ ولادت کے ذریعے سے آئے ہیں، اور دنیا سے جانے کا بھی وہی راستہ ہے، وہ موت کے ذریعے سے. اب آنے بھی آدمی دنیا میں اپنی اختیار اپنے مرضی سے آتا نہیں، آیا نہیں، نہ ہی آئیں گے، اور دنیا سے رخصت ہونے کا. جس طرح آمد اور روانگی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور اس کے بیچ میں جو زندگی ہے یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اب اس زندگی کو گزارنے کے لیے، قیمتی بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہم تمام کو دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا. دنیا میں بھیجا ہے، زندگی بھی دی ہے، اور اس زندگی گزارنے کا مبارک طریقہ، نورانی طریقہ دے کر گیا. اور اسی کے لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام نبی آئے، تمام کے نبیوں کا زندگی کے محنتوں کا خلاصہ وہ یہی ہے
کیا بھائی کیا ہے؟ ہاں، رب چاہی زندگی گزارے، چاہی من چاہی زندگی گزارے نہیں، اپنے رب کو پہچانے. اسی لیے میں جیسے کہا گیا زندگی ذمہ داری کا نام ہے. سب سے پہلی ذمہ داری ہمیں یہ جاننا ہے کہ میرا رب، میرا پالنہار، میرے نفع نقصان، عزت ذلت، کامیابی ناکامیابی، صحت بیماری، تمام زمین آس کا مالک وہ ایک اللہ ہے، اس کو پہچاننا ہے. تو اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت، اللہ سے ہونے کا یقین آئے گا. تو آدمی کیا کرے گا؟ آزاد نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بھی اپنی زندگی کو من چاہی نہیں گزارے گا، بلکہ ذمہ داری کو سمجھ کر کیسے اسے ذمہ داری پورا کرنا ہے اس کو کیا کرے گا؟ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقوں کو دیکھے گا. اگر اس کو دیکھے گا تو آدمی کیا کرے گا بھائی؟ آدمی پابند بن کر زندگی گزارے گا. کہاں سے؟ ہاں، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا سے ختم ہو کر جانے کا طریقہ ہے، وہاں تک بھی پابندی سے دیکھے گا کہ اللہ پاک مجھ سے ہر حال میں مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اور اس کو پورا کرنے کی کیا کرے گا بھائی؟ ذمہ داری پورا کرے گا. اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا نورانی طریقہ ہے، اسی کا نام دین ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے اس دین کو سیکھے. اب دعوت و تبلیغ کی مبارک مہینے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی کو ہم بناوے. کیسے بناوے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ لے کر آئیں. جیسے میں کہا گیا تمام انبیاء کرام کا محنت کا خلاصہ وہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھو کلمہ کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقے میں 100% کامیابی ہے. اس کے علاوہ غیروں کے طریقے میں سراست ناکامیابی ہے. تو عرض بزرگوں دوستوں، اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے وعدے اور انعامات بشارتیں بتائی ہیں وہ کیا ہے؟ غیب میں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. کیا بھائی؟ اس لیے حدیث میں آیا ہے، آخرت ادھار، دنیا نقد. کیا بھائی؟ اور آگے حدیث میں آیا اگر کسی شخص کو دنیا اللہ پاک ایک سونے کی وادی بنا کر دے دیا جائے تو آدمی تمنا کرے گا دوسری سونے کی وادی. آگے فرمایا اگر اللہ پاک اسے وہ بھی دے دیا جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا. تو حتیٰ کہا گیا کہ آدمی کی ہرس خبر کی مٹی کے علاوہ رکھتی ہے. تو لہٰذا دوستوں آخرت ہمارے سامنے آنی ہے. آخرت میں کیا اللہ کے فیصلے ہوں گے، آخرت کی کامیابی ہوگا. جتنے بھی دین کی باتیں کہی جا رہی ہیں، ایمان اور یقین کی بات کہی جا رہی ہیں، وہ غیب میں ہیں، پردے کے پیچھے ہیں. جب دنیا سے آدمی ختم ہو کر چلے جائے گا، موت آئے گی، دنیا کی آنکھ بند ہو کر آخرت کھلے گی. جتنا یہاں پر بیٹھ کر بتایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، وہ مشاہدت میں نظر آئے گا. اللہ کی وعدے نعمت مشاہدت نظر آئے گی. اللہ سے پوچھا گیا سمینا کہا اللہ میں نے دیکھ چکا ہوں، جتنا میں بولے سنیا دیکھا ہوں، اللہ مجھے اتنا وقت واپس دے دے تاکہ دوبارہ واپس بھیج دے، تاکہ دوبارہ جا کر میں زندگی میں تیرے کیا پلک جھپکنے پر تیرے حکموں کو حکومت گلی نہیں کروں گا. اللہ پاک کریں گے میرے بندے میری مشیت کی، میرے قانون کے خلاف ہے. جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ نکلنے کے بعد واپس جاتا نہیں، جس طرح تھنوں سے دودھ کے تھنوں سے دودھ نکلے واپس جاتا ہے کیا بھائی؟ آدمی اس وقت خون کے آنسو روگا. اور اب مبارک بات ہے اور جس کسی نے اللہ کے وعدے اور انعامات یقین کا زندگی گزارے گا، اللہ کو دیکھے گا. ہمیں سنتے ہیں کہ اللہ کو اتنا دیکھے گا، اللہ سے اتنا پیار نظر آئے گا کہ اللہ مجھے اتنا اصل یہ سمجھنا بھی ایسا اس نا جنت ہے، اللہ کا دیدار ہے. زندگی مقصد. صحابہ کامیاب کب ہوئے؟ صحابہ کالے تھے، کلو تھے، لنگڑے تھے، مگر کیا 100% دین کی نہیں تھا. قیصر و خسرا کے کیا چاویاں کنکر کب آئے صحابہ کے پاس؟ تو صحابہ کے پاس 100%. اسی لیے اللہ نے صحابہ اللہ کے سے فرمایا میرے صحابہ اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں.
اگر کوئی کسی بھی ایک صحابی کی اتباع کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا. ستارے کی تو کیا آسمان اس زمانے میں ستارے راستہ دکھاتے تھے. ستارے کا مقام چاند سورج سے زیادہ بلند ہے اس لیے چھوٹے نظر آتے ہیں. تو صحابہ کو اللہ پاک رضی اللہ عنہ ورضوان جو دنیا میں رضی اللہ عنہ سنے نہیں کہ بھائی تو جنت میں ایک جنتی جنت داخل ہونے کا تو اللہ پاک کہا گیا میرے بندے تمام نعمتیں دکھانے کے بعد اللہ پوچھیں گے میں میرے بندے تجھ سے راضی ہوں. وہ جو لقب اللہ کا ہے میرے مقدر نصیب فرمائے صحابہ کو دنیا میں ملے. تو ایسی زندگی بنانا ہے. زندگی بنانا ہے گزارنا نہیں ہے. اللہ کی سب سے بڑی ذمہ داری کو پہچانے گا تو اپنا کا زندگی اور جسم کو اللہ کے اوامر اور اللہ کی اطاعت پر زندگی گزارے گا. رات کی تنہائی میں یا مجمع میں یہ اظہار ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو غرض بزرگوں دوستوں اس کی دعوت و تبلیغ مبارک یہی فکر جاری ہے کہ ہماری زندگی قیمتی بنے. جو کہا جا رہا ہے کہ آخرت نظر میں دنیا نظر آ رہی ہے نا, اب دنیا ہمیں بلڈنگوں سے ہوتا نظر آ رہا ہے, مال سے ہوتا نظر آ رہا ہے, کاروں سے بنگلوں سے نظر آ رہا ہے. کل قیامت کے دن یہ غائب ہو جائے گا. ہم نظر آ رہا ہے نا ابھی جو ہو رہا ہے کہ ایمان پر, ایمان اور اعمال پر, نمازوں پر